اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے وہ ہر گھر کی تقریباً ضرورت ہے اس کو جاننے کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ بیٹیوں کی نعمت گھر گھر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں ان خاندانوں پر جہاں پر بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کو آداب زندگی سکھائیں۔ مشہور مفسر قرآن حضرت علامہ احمد بن محمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور ضروری ادب و آداب کی تعلیم دیں۔ یوں تو اولاد بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پرورش اور تربیت نہایت اہم کام ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کا مطلب ہے ایک خاندان کی تعلیم و تربیت۔ آج کی بیٹی کل بیوی، بہو، ماں اور پھر ساس کی صورت میں ہوگی، لہٰذا آج اس بیٹی کی تربیت پر بھرپور توجہ دینا ضروری ہے تاکہ کل جب یہ خود کسی کی ماں بنے تو اپنی اولاد کی بہترین تربیت سے غفلت کی مرتکب نہ ہو، کیونکہ آگے چل کر ایک بیٹی نے ہی نئی نسل کو نہ صرف جنم دینا ہے بلکہ اس کی پہلی تربیت گاہ بھی اس کی گود ہی ہوگی۔ جو اس کی عادت ہوگی وہی آگے جا کر پڑھے گی، اور آپ کو تو پتہ ہے جو عادتیں بچپن سے بنتی ہیں وہ ساری زندگی ہی رہتی ہیں، اور جو اس کی عادت ہوگی وہ اس کے بچوں میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ لہٰذا بیٹیوں کی پرورش میں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، آداب زندگی، سلیقہ مندی، صبر اور برداشت جیسے تمام امور بچپن ہی سے سکھائے جائیں، کیونکہ جو بات بچپن میں سکھائی جاتی ہے جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو بیٹی کی پرورش کے حوالے سے کئی طرح کے آداب زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ نہ صرف اپنی ذات سے متعلق آداب زندگی سکھانا ضروری ہے بلکہ خاندان اور معاشرے سے متعلق آداب زندگی بھی تربیت کا حصہ ہونے چاہیے۔ صفائی ستھرائی کے آداب۔ پاکیزگی اور طہارت کو ایک مسلمان کی زندگی میں جو اہمیت حاصل ہے اس سے انکار ممکن نہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، یعنی جو صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ پیارے ہیں۔ پاکیزگی سے صرف کپڑوں کا صاف ہونا ہی مراد نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی مراد ہے، اس لیے کہ نجاست صرف بدن یا کپڑوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ باطن کی صفائی بھی شریعت کو مطلوب ہے، کیونکہ جب تک باطن پاک نہ ہو نفع بخش علم حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی انسان علم کے نور سے روشنی پا سکتا ہے۔ لہٰذا بیٹی کی پرورش کے دوران والدین پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کی ظاہر کی پاکی و طہارت کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی پاکیزگی پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ اس کا دل بری صفات سے پاک رہے، مثلاً حسد، تکبر، ریاکاری، عجب و خود پسندی، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، امانت میں خیانت، بد عہدی وغیرہ کے دنیا و آخرت میں نقصانات سے آگاہ کریں تاکہ بیٹی ان ہلاک کر دینے والے اور جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے بچ سکے۔ رشتوں کے متعلق آداب۔ خاندان سے متعلق آداب بھی سکھائے جائیں، اس سے مراد وہ آداب جو ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہیں، مثلاً والدین کا ادب و احترام اور دیگر چھوٹوں بڑوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی فضیلت اور قطع تعلق کی مذمت وغیرہ۔ ان آداب کے بجا لانے کی بنا پر ایک بیٹی خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے، لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش میں ذرہ بر بھی کوتاہی نہ ہونے دیں اور بچپن ہی سے اس کی اسلامی تربیت کا اہتمام کریں۔ بچے کی بالخصوص بیٹیاں چونکہ والدین سے دیگر راشتے ناتوں کی پہچان سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھتی ہیں کہ ان کے والدین اپنے قرابت داروں سے کس طرح پیش آتے ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے بعض قرابت داروں سے صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلق کر لیں گے
یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ان کے ذہنوں سے ان رشتوں کا تقدس ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے گا۔ لہٰذا خود بھی صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے اور اپنی بیٹی کو بھی یہ بات خوب باور کرا دیجیے۔ معاشرے سے متعلق آداب یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے بیان ہوئے ہیں، ان آداب پر بھی تربیت کریں۔ ایک اسلامی و فلاحی معاشرے کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے افراد کی تربیت پر بھرپور توجہ دی جائے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کا آغاز ماں کی گود سے ہوتا کہ زندگی بھر بچے پر اس تربیت کے اثرات رہیں۔ اس تناظر میں بیٹی کی بہترین پرورش کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر آج اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا ازالہ کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی بیٹی کی پرورش میں اس کی مدنی تربیت سے کوتاہی نہ برتیں، اسے معاشرتی برائیوں کی قباحتوں سے کما حقہ آگاہ کریں تاکہ وہ ان سے بچ سکے۔ اپنی بیٹیوں کو نیک سیرت بیویوں اور صحابیات کے واقعات سنا کر ان کی سیرت پر چلنے کا درس دیں، اس کی برکت سے بچیوں کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی اور وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں گی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت تحریر ہے۔ میں امید کرتا ہوں اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں جو اس تحریر میں بتائی گئی ہیں تو نہ صرف یہ کہ ایک بہترین بیٹی بلکہ ایک بہترین ماں، ساس اور ہر رشتے میں وہ ایک کامیاب لڑکی ثابت ہوگی جو زندگی میں آگے ہی بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔